اکبر اللہ اکبر۔ آج یورپ میں کتنے لوگ ہیں یار جا کے کھا رہے ہیں وہاں کے میکڈونلڈ میں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کہہ رہے ہیں یار مجبوری۔ ایک صاحب یورپ سے ہو کر آئے، میں نے کہا آپ کیسے حلال کھاتے؟ کہہ رہے ہیں یار اب مجبوری تھی یار، اب مجبوری میں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ تو میں نے کہا چکن آپ کیسے کھاتے؟ مردہ، وہاں تو مردہ چکن ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں یار اب مجھے نہیں ملی کوئی قریب میں اسلامی ذبیحہ، تو میں نے کہا مجبوری ہے۔ یہ کہاں سے مجبوری ہو گئی بھائی؟ اس کو مجبوری تھوڑی کہتے ہیں۔ پھر جب زیادہ سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے۔ یعنی اللہ کا دین ایسا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھرو یار، اللہ کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں ہے بندوں پر، اس کو کوئی پابندی لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ کھا لو، اگر ذبیحہ اسلامی مل جائے تو وہ کھا لینا، ورنہ یہی کھا لو، مجبوری ہے۔ مرغی کھانا کون سی مجبوری ہو گئی؟ ہندو بغیر گوشت کے 100 سال زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ویجیٹیرین ہوتے ہیں بہت سے ہندو، تو گوشت کھانا ہی مجبوری نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار چونکہ ذبیحہ، یاد رکھو آج کل مارکیٹ میں آپ کو حلال کرنے والے فتوے بہت مل جائیں گے۔ لبرلزم صرف یونیورسٹیوں میں نہیں پھیل رہا، مولوی بھی لبرل قسم کے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے ایسے مولوی ہیں، میوزک حلال، اور ایسے ایسے ہر قسم کا میوزک حلال، ایسے ایسے مولوی ہیں کہ انہوں نے سودی بینکوں میں جاب کو حلال کر دیا ہے، مشینی ذبیحے کو حلال کر دیا کہ بس بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ مشین ذبح کر رہی ہے اور اللہ اکبر بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے اللہ اکبر کی، قطعاً حلال نہیں ہے یہ کھانا۔ کیا کریں یار، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یورپ جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ مشین بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہے اور مشین سے مرغیاں کیا ہو رہی ہیں؟ ذبح۔ تو حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں یار وہ فلاں مفتی کا، مفتی تو آج کل ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی مل جائیں گے آپ کو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو نام انسان لیتا ہے، مشین نہیں لیتی، وہ ریکارڈنگ ہے، اس کا نام لینا معتبر نہیں ہے۔ ہر جانور پہ بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا تو حلال ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ اور پاکستان کو آپ داد دو، جو خاندانی حلال آپ کو پاکستان میں ملتا ہے نا، پوری دنیا میں اتنی وافر مقدار میں کہیں نہیں ملتا۔ یہاں تو ایک ایک جانور پہ کھڑے ہو کر الحمدللہ نام لیا جا رہا ہے۔ خیر ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو آپ کو جہاں لبرل لوگ ملیں گے نا یونیورسٹیوں میں، وہاں مولانا بھی کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ لبرل۔ ایک مولانا سے میری بحث ہوئی، بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے، انگلش بھی بہت اچھی ہو گئی ان کی، تو اب وہ تھوڑے سے عجیب سے بن گئے۔ ابے بھائی انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بات آپ انگلش میں بیان کر دیں؟ قرآن حدیث تو وہی ہے، جیسے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، اردو صحابہ کے دور میں تھوڑی تھی، تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے تو انگلش میں بیان کر دیں۔ لیکن جہاں انگلش آئے گی، اسٹائل بھی گوروں والا آنا شروع۔ عجیب، چونکہ انگلش آ گئی ان کو تو اب وہ اسٹائل، وہ مجھ سے بحث کرنے کے، مفتی صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے، ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے انہوں نے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ، لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کر کے۔ کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا۔ میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا، اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو۔ اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ۔ تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی۔ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں، جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نہ مانو اس کو، آپ چھوڑ دو اسلام کو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو۔ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ بھوکے ہو، حمل ٹھہر گیا، تیسرا بچہ آ رہا ہے، 2 کو کھلانے کے، تعلیم نہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے، تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں، روٹی کے، آپ کے لیے کھانا مشکل، تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا، اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر اللہ